السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یادداشت کمزور ہو رہی ہے؟ کیا آپ اکثر بھولنے لگتے ہیں؟ کیا آپ کو ذہنی دباؤ اور دماغی کمزوری کا سامنا ہے؟ تو اسلام اور جدید سائنس دونوں میں ہمیں کچھ ایسی عادتوں سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں جو دماغ کو کمزور اور سست بنا دیتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان عادتوں کو بیان کریں گے جن سے ہمارا دماغ متاثر ہوتا ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا حل بھی پیش کریں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ تو سب سے پہلی بات کہ زیادہ گناہ کرنا اور بری نظر سے دیکھنا دماغ پر اثر۔ تو زیادہ گناہ کرنے سے دل اور دماغ سیاہ ہو جاتا ہے اور یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ غیر ضروری چیزوں کو دیکھنے سے دماغ کا فوکس ختم ہو جاتا ہے اور فحاشی جو ہے وہ ذہنی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ تو حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے ورنہ وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ نظر کی حفاظت کریں، گناہوں سے بچیں اور استغفار کی عادت ڈالیں۔ اور دوسری بات کہ فجر کی نماز چھوڑنا۔ تو جو لوگ دیر سے سوتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو نیند کا غیر توازن نظام دماغی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے اور سستی کاہلی پیدا کرتا ہے۔ تو حدیث پاک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ پورے دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو حل کیا ہے کہ وقت پر سونا اور فجر کی نماز کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور تیسری بات کہ زیادہ پریشانی اور ذہنی دباؤ لینا۔ تو مسلسل پریشان رہنے اور منفی سوچوں میں الجھنوں سے دماغی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ جو ہے وہ اسٹریس لینے سے نیورونز ڈیمیج ہو جاتے ہیں جو یادداشت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں علاج کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ذکر الہی، دعا اور تسبیحات کی عادت اپنائیں تاکہ ذہنی سکون ملے۔ اور چوتھی بات کہ زیادہ جنک فوڈ اور غیر صحت مند کھانے کھانا۔ جسم کو صحیح غذائیت نہ ملنے کی وجہ سے دماغ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز سب سے بڑی دوا ہے۔ تو متوازن غذا کھائیں، بادام، شہد، کھجور، مچھلی جیسی غذائیں دماغ کے لیے مفید ہیں۔ اور پانچویں بات کہ زیادہ سونا یا بہت کم سونا۔ زیادہ نیند لینے سے دماغ سست ہو جاتا ہے اور بہت کم سونے سے دماغی تھکن اور یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے۔ تو نیند کی کمی سے دماغ کے خیالات کمزور ہو جاتے ہیں جس سے فوکس اور سیکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے لہٰذا اسے آرام دو۔ تو روزانہ 8 سے 6 گھنٹے کی نیند لیں اور فجر کے بعد سونے کی عادت چھوڑ دیں۔ اور چھٹی بات کہ زیادہ موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال۔ ہر وقت موبائل اور سوشل میڈیا میں مصروف رہنے سے دماغ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور فضول چیزیں دیکھنے اور غیر ضروری معلومات لینے سے دماغ کا لوڈ بڑھ جاتا ہے جس سے فوکس کم ہو جاتا ہے۔ تو موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال محدود کریں اور زیادہ وقت قرآن، علم اور مثبت سرگرمیوں میں لگائیں۔ تو گناہوں اور بری نظر سے بچیں، فجر کی نماز لازمی پڑھیں، ذہنی دباؤ کم کریں، ذکر الہی کریں، نیند کا صحیح شیڈول بنائیں، موبائل اور سوشل میڈیا کا کم سے کم استعمال کریں۔ اگر آپ یہ تمام چیزیں اپنائیں گے تو آپ کا دماغ تیز،
یادداشت مضبوط اور ذہن پرسکون ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔